ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم دائما أبدا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ حمد و صلاۃ کے بعد سورۃ النساء کی آیت نمبر 36 سے آج گفتگو کا آغاز ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرو وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ بھلائی کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کے ساتھ۔ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُوبِ، یتیموں، محتاجوں اور قریب کے پڑوسی اور دور کے پڑوسیوں کے ساتھ بھی بھلائی کرو، اور پاس بیٹھنے والے ساتھیوں اور مسافر اور غلام اور لونڈیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو تکبر کرنے والا اور فخر کرنے والا ہو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو باتوں کا ذکر فرمایا، اور اسی آیت کو قرآن پاک کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے کہ یہ وہ آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا حق بھی بیان فرمایا اور اپنے بندوں کے حقوق کا بھی ذکر فرمایا۔ دیکھیے، حقوق دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہے حقوق اللہ، کچھ حق ہم پر وہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہے، یعنی حقوق اللہ جن کو کہا جاتا ہے اللہ کے حقوق، اور دوسرے حقوق وہ ہیں جنہیں حقوق العباد کہا جاتا ہے، بندوں کے حقوق۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں چیزوں کا ذکر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق، اللہ تعالیٰ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے، یعنی بندے کو لازمی طور پہ اس بات کو جاننا ہے، سمجھنا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے وہ یہ ہے کہ بندہ لازمی طور پر اسی کی عبادت کرے گا، کسی اور کی عبادت نہیں کرے گا۔ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور کسی کے ساتھ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا۔ یاد رکھیے گا، شرک کے حوالے سے آسان تی تعریف یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے حوالے سے، یعنی تین اقسام ہم اس کی بنا لیتے ہیں شرک کی۔ شرک فی الذات، یعنی جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ ویسا کسی کو معبود تصور کرنا، الہ تصور کرنا۔ دوسرا شرک فی العبادہ، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے ویسے ہی کسی کو عبادت کا مستحق سمجھنا۔ اور تیسرا ہوتا ہے شرک فی الصفات، جو صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں بعینہ، بغیر اللہ کی عطا کے بندوں میں وہ صفات جاننا یا ماننا اور تصور کرنا کہ یہ بندے کی اپنی صفات ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ شرک کی اس حوالے سے تین چیزیں بیان فرمائی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النساء میں ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی اور گناہ بندے نے کیا ہوگا اور وہ توبہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو گناہ کو معاف فرما دے گا۔ یاد رکھیے، شرک کی بخشش نہیں ہے، شرک کرنے والے کی بخشش نہیں ہے، مشرک کی بخشش نہیں ہے۔ لیکن اس بات کو بھی ہمیں اب جاننا چاہیے کہ کیا مسلمان شرک بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا، یہ بھی ہمیں جاننے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو آپ اگر اپنے اطراف و اکناف کا جائزہ لیجئے تو جہاں شرک کی مذمت حدیث میں بیان ہوئی، قرآن پاک میں بیان ہوئی، اور کبیرہ گناہوں میں بلکہ اکبر الکبائر گناہوں میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شرک کی مذمت کو بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ بڑے گناہوں میں بڑا گناہ ہے۔ دوسرا والدین کی نافرمانی، اور تیسرا زنا، اس طرح سے چیزوں کو بیان فرمایا گیا، یعنی بڑے بڑے گناہوں میں۔ ایک ہے گناہ صغیرہ، ایک ہے گناہ کبیرہ، اور کبیرہ گناہوں میں بھی وہ بڑا گناہ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک شدید ناپسندیدہ ہے، ان میں شرک کو قرار دیا گیا۔ تو یاد رکھیے گا کہ شرک کسی کو یہ کہہ دینا کہ یہ مشرک ہے، یہ مجھے اور آپ کو زیب نہیں دیتا۔ ہم کسی پہ شرک کا فتویٰ لگانے والے کون ہوتے ہیں؟ آج ہمارے یہاں بہت سارے معاملات پہ جہاں بے احتیاطی ہے وہاں براہ راست سے کہہ دیتے بھئی یہ کام تو شرک ہے،
یہ کام تو شرک ہے، یہ کام تو شرک ہے۔ تو ہمیں ان تینوں چیزوں کے تناظر میں چیزوں کو دیکھنا پڑے گا کہ اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابل کسی کو الہ یا خدا یا معبود تصور کر رہا ہے تو یاد رکھیے گا یہ پھر شرک ہو جائے گا، یہ شرک ہے، اس کی معافی نہیں ہے، الا یہ کہ بندہ پھر توبہ کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حق ہے اس کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرے، تو یہ ایک پھر الگ معاملہ ہے۔ لیکن عام حالات میں یاد رکھیے گا مشرک کی توبہ نہیں ہوتی، اور اگر حالت شرک میں وہ مر گیا تو سیدھا داخلہ اس کے جہنم میں ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ میں شرک سے محفوظ فرمائے۔ لیکن ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کیا مسلمان مشرک بھی ہوتا ہے؟ یاد رکھیے گا یا تو مسلمان ہوگا یا مشرک ہوگا، ایسا نہیں ہوتا ایک ہی وقت میں بندہ مسلمان بھی ہو ایک ہی وقت میں بندہ مشرک بھی ہو۔ بولا یہ باتیں اس کی مسلمانوں والی ہیں، یہ باتیں مشرک والی ہیں، تو 80% مسلمان ہے 20% مشرک ہے، تو یا تو مشرک ہوگا یا مسلمان ہوگا، ایک ہی بات ہوگی نا۔ دونوں چیزیں ایک ساتھ شامل نہیں ہو سکتی، یا تو دن ہے یا پھر بولیے رات ہے، یا تو روشنی ہے یا پھر اندھیرا ہے، دونوں چیزیں ایک ساتھ تو نہیں ہوگی۔ ہم کہیں میں روشنی بھی اندھیرا بھی ہے، تو ایک وقت میں یا تو روشنی ہوگی یا پھر بولیے اندھیرا ہوگا۔ ہم کہیں یہ بندہ اندھا بھی ہے اور آنکھ والا بھی ہے، تو یہ سی بات ہو گئی نا۔ تو اجتماعی ضدین محال ہوتا ہے، یعنی جو ایک دوسرے کی ضد ہے چیزیں، ہم کہیں یہ بھائی سفید بھی ہے اور سیاہ بھی ہے، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا، دن بھی ہے اور رات بھی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جس وقت جہاں کیفیت میں جس وقت جہاں پر آپ بات کر رہے ہیں اس تناظر میں آپ بات کریں گے تو یا تو مسلمان ہوگا یا مسلمان بولیے نہیں ہوگا، ایک ہی بات ہوگی دونوں میں سے۔ اب اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابل کسی کو الہ تصور کر رہا ہے تو پھر یہ کیا ہوگا بولیے؟ مشرک ہوگا۔ کیا ہو جائے گا یہ بندہ؟ مشرک ہو جائے گا۔ دوسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے تو شرک نہیں کر رہا، لیکن جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو معبود تصور کر کے سجدہ کرتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے، اسی طرح کسی کو خدا تصور کیا ہوا ہے معبود ہونے کے اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے، تو یہ شرک فی العبادہ ہو گیا، یعنی اس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی۔ آپ اپنی ایمانداری سے وسیع تناظر کے اندر، وسیع کینویس میں اپنے دماغ کو ذرا تقویت دیجیے اور بہت وسیع کیجیے۔ آپ اپنے اطراف میں جائزے لیجیے، کیا کوئی مسلمان اللہ کے علاوہ کسی اور کو عبادت کرتا ہوا نظر آتا ہے آپ کو؟ ہم نے تو آج تک نہیں دیکھا کہ کوئی مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت کرتا ہوا نظر آئے۔ ہمیں تو آج تک نظر نہیں آیا کوئی کہ کوئی شخص یہ کہے کہ یہ نماز میں اللہ کے لیے نہیں بلکہ غیر اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، ہمیں تو آج تک نظر نہیں آیا۔ کوئی یہ کہے کہ میں دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں کر رہا، میں کسی اور سے دعا مانگ رہا ہوں، ہمیں تو ایسا آج تک نظر نہیں آیا۔ جب بھی بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے دعا کے لیے تو جتنا گنوار سے گنوار جاہل سے جاہل شخص ہوگا، آپ اسے پوچھیں بھائی کیا کر رہے ہو، کہے گا میں اللہ سے دعا مانگ رہا ہوں، میں اللہ سے دعا مانگ رہا ہوں۔ جب اسے کہہ دیا میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، اللہ سے دعا مانگ رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمان مشرک بولیے، آواز سے بولیے، نہیں ہے۔ تو لہذا اب ہمیں حق نہیں کہ ہم دوسروں کو مشرک کہتے پھریں۔ اور تیسری بات، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں بیعینی، وہی صفات اللہ کے بندوں میں تصور کرنا اللہ کی عطا کے بغیر۔ مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفات کا ذکر فرمایا سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات کے اندر، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ یعنی اس طرح سے آخری 3 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کو بیان فرمایا۔ ان میں ایک صفت ہے مؤمن، المؤمن المہیمن، مومن ایک صفت ہے، اور ہم ایک دوسرے کو مومن کہہ رہے ہوتے ہیں۔ قرآن پاک نے کہا انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو اس کا مطلب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت بھی مومن اور بندے کی صفت بھی مومن، تو کیا ہو گیا؟ یہ شرک ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی صفات کا ذکر فرمایا انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ مجھے بتائیے آپ بھی سننے والے ہیں یا نہیں ہیں؟ ارے بابا بتائیں نا، میں ایسے بولے جا رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں نہیں سن رہے ہیں؟ مجھے سن رہے ہیں نا، سمیع ہے، سماعت موجود ہے، تو آپ بھی سن رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا، تو کیا شرک ہو جائے گا؟ انہ هو السمیع البصیر، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنے والا ہے، میں اور آپ بھی دیکھنے والے ہیں، تو کیا شرک ہو گیا یہ؟ اب یہاں فرق آپ کو کرنا پڑے گا، ورنہ یہی وہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے امت کے اندر تفرقہ بازی پیدا ہو گئی، فرقہ واریت ہو گئی، فرقہ بندی پیدا ہو گئی، خود کو مسلمان اور دوسرے کو کافر تصور کرنے کا جو ایک عالم لوگ لے کے نکلے ہیں کہ بھئی ہم مسلمان ہیں، ہمارے علاوہ سارے کافر ہیں، ہم موحد ہیں، ہمارے علاوہ باقی سارے مشرک ہیں۔ تو ان چیزوں نے امت کے اندر فرقہ واریت کو جنم دے دیا کہ میں اپنے آپ کو مسلمان مانوں، باقی سب کو اپنے علاوہ کافر تصور کروں۔
سب حج کر رہے ہیں، سب نماز پڑھ رہے ہیں، مسجدیں آباد ہیں، تمام مکاتب فکر کی عبادت گاہیں موجود ہیں، لیکن ہم ایک دوسرے کو مشرک اور شرک کے فتوے دیے جا رہے ہیں، تو اصل میں اس بات کو سمجھنا پڑے گا۔ پہلی دو باتوں پہ زیادہ کلام نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابل کسی کو الہ تصور کرنا، کوئی مسلمان ایسا نہیں ملے گا آپ کو۔ اسی طرح سے آپ کو کوئی مسلمان ایسا بھی نہیں ملے گا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کر رہا ہو، اور نہ ہی کوئی آپ کو ایسا مسلمان ملے گا کہ جو اپنا دیکھنا، اپنا سننا، اپنا علم، اپنا جاننا، ان سب چیزوں کو یہ کہہ رہا ہو کہ یہ میری ذاتی ہے۔ نہیں، وہ یہی کہے گا مجھے اللہ نے عطا فرمایا تو میں اس قابل ہوا۔ تو یاد رکھیے جب عطا باری تعالیٰ کا معاملہ ہو جائے گا سارا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اور علماء نے اس میں چند طرح کا فرق بیان فرمایا ہے، اس فرق کو اپنے ذہن میں رکھیں گے بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفات ذاتی ہیں اور بندوں کی تمام صفات اللہ کی عطا سے ہیں۔ اللہ کی تمام صفات کیا بولیے؟ اللہ کا دیکھنا، اللہ کا سننا، اللہ کا علم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تمام صفات کا جامع ہونا اللہ کو کسی نے نہیں دی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفات کیا ہے بولیے؟ صفات ذاتیہ ہیں، اور ہمارے پاس جو صفات ہیں وہ کیا ہیں؟ اللہ کی عطا کردہ ہیں۔ جب یہ فرق سامنے ہو گیا، بندے نے کہا مجھے میرے رب نے عطا کیا ہے، کوئی شرک کا تصور باقی رہے گا؟ کبھی کوئی شرک کا تصور باقی نہیں رہے گا۔ دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفات غیر فانی ہیں، ان پہ کبھی فنا واقع نہیں ہوگی، لیکن ہو سکتا ہے ہم میں سے، آپ میں سے کسی کا سننا کم ہو، کس کا زیادہ ہو، کس کا دیکھنا کم ہو، کس کا زیادہ ہو۔ جیسے میری نظر کمزور ہوئی، میں نے گلاسیں لگا لیے، چشمہ لگا لیا، عینک پہن لی میں نے، تو میری نظر کمزور ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں نہ کمزوری ہوتی ہے نہ وہ ختم ہوتی ہے۔ اللہ کی صفات میں نہ کوئی بولیے کمزوری ہے، نہ ہی وہ ختم ہوتی ہیں۔ مجھے اگر کوئی باہر کھڑے ہو کے آواز دے گا، یا میں یہاں سے کس کو آواز دوں، تو ہو سکتا ہے میری آواز وہاں نہ پہنچے، یا کوئی سماعت میں مسئلہ ہو، سننے میں مسئلہ ہو تو میں کوئی آلہ لگا لوں پھر سنوں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص بالکل بہرا ہو جائے، اس کی سماعت ختم ہو جائے، کوئی شخص آنکھوں کے پیچھے پردہ پڑ جانے کی وجہ سے نابینا ہو جائے، اسے دکھائی نہ دے۔ تو یہ بندوں کی جو صفات ہیں ان میں کمی بھی واقع ہو سکتی ہے، وہ فنا بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفات غیر فانی ہیں، ان میں کبھی فنا واقع نہیں ہوگی۔ جب یہ باتیں اپنے ذہن میں آپ رکھ لیتے ہیں تو ہر طرح کے شرک کا تصور ہی ختم ہو جاتا ہے، ہر طرح کے شرک کا تصور ختم ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ شرک کی میں نے آپ کو 3 اقسام بتا دی، کون کون سی؟ شرک فی الذات، اللہ کے مقابل کسی کو الہ تصور کرنا۔ نمبر 2، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو معبود حقیقی تصور کرنا، یعنی جیسے اللہ کی عبادت کی جاتی ہے شرک فی العبادہ ویسے کسی کو معبود تصور کرنا۔ اور نمبر 3، شرک فی الصفات، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفاتیں بھی یعنی وہی صفات بغیر اللہ کی عطا کے بندوں میں تصور کرنا، جاننا۔ یاد رکھیے یہ شرک کی بڑی بڑی تمام اقسام ہیں، اور کوئی بھی مسلمان ہمیں نظر نہیں آتا کہ جو اس طرح کے شرک کے اندر مبتلا ہو۔ یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی، اور ایک دوسرے کے خلاف جو مسلکی بغض بھرا ہوا ہے نا، وہ چیزیں پھر ہمیں اس بات پر آمادہ کرتی ہیں کہ ہم اپنے علاوہ سب کو کافر قرار دے دیں۔ اب آئیے میں گفتگو کو سمیٹوں۔ ایک حصہ اس آیت کا یہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کے حوالے سے یہ فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک بولیے نہ ٹھہراؤ۔ ایک حصہ یہ ہے۔ اگلا حصہ جو ہے وہ حقوق العباد کے حوالے سے، کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے کیا کیا حق بندوں پہ رکھے ہیں۔ یاد رکھیے ایک طرف اگر ایک کا حق ہے تو دوسری طرف وہ چیز دوسرے پہ فرض ہو جاتی ہے۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ ہم حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں، لیکن جو دوسرے کا حق ہم پہ نکلتا ہے ہم اس کی ادائیگی کی بات نہیں کرتے۔ تو انشاءاللہ ڈیٹیل اس پہ آئندہ جمعے ہم گفتگو کریں گے۔ آج کے اس پہلے حصے کو میں سمیٹتے ہوئے آپ سے بات کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ مذمت شرک کی بیان فرمائی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شرک کی سب سے زیادہ مذمت بیان فرمائی ہے، لیکن ہمیں اور آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم اپنی زبان سے دوسرے مسلمان کو مشرک کہتے پھریں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ اپنے ذہن میں ضرور رکھیے۔ فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کو کافر کہتا ہو، ایک شخص یہ کہے کہ وہ کافر ہے، تو کہا کہ وہ کفر لازمی طور پر لوٹے گا۔ یا تو جس کو کافر کہا جا رہا ہے اگر اس میں وہ بات موجود ہے تو وہ کافر ہو جائے گا، لیکن اگر اس میں وہ کفر کی بات موجود نہیں ہے، کہا کہ اب کفر واپس پلٹے گا اور یہ کہنے والا اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ کتنا خطرناک معاملہ ہے۔ اور پھر ساری عبادات بیکار ہو گئی۔ اگر وہ شادی شدہ تھا اس کا نکاح ٹوٹ گیا، اگر وہ عبادت کرنے والا تھا ساری عبادات اس کی ختم ہو گئی، یہاں تک کہ اگر
اس نے حج کیا تھا، اس کا حج بھی باطل ہو گیا، صاحب استطاعت ہونے پہ دوبارہ اسے حج کرنا پڑے گا۔ اتنا خطرناک معاملہ ہے۔ اور آج ہمارے یہاں ڈائریکٹ کسی کو یہودی کہہ دینا، کسی کو کافر کہہ دینا، کسی کو فوراً جو ہے وہ اٹھا کر شرک کے معاملے کے اندر ڈال دینا، یہ آج ہمارے یہاں بہت بے احتیاطیاں ہیں۔ لہٰذا آپ کو مشورہ یہ ہے بھائی، اپنے ایمان کی فکر کیجئے، اپنے اعمال کی فکر کیجئے، دوسروں پہ یہ شرک اور کفر کے فتوے لگانا بند کیجئے۔ آج ہمارے یہاں بے احتیاطی کی انتہا یہ ہے کہ دوستوں میں بات چیت ہوتی ہے، کوئی بات ہوتی ہے، براہ راست ارے اس کی کیا، وہ تو مشرک ہے، وہ تو شرک کرتا ہے۔ شرک کی تعریف آپ کو پتہ ہے؟ شرک کسے کہتے ہیں؟ پھر شرک کی اقسام آپ کو معلوم ہے؟ پھر دوسری بات ہے کہ کیا وہ شخص یہ جملہ کہہ کے آپ نے اس سے وضاحت لے لی ہے؟ جب تک قائل اپنے قول کی وضاحت نہیں کرے گا آپ اسے کافر کیسے کہہ سکتے ہیں؟ الا یہ کہ کوئی شخص ضروریات دین کا انکار کر رہا ہو۔ کوئی شخص اگر براہ راست میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا انکار کر دے تو پھر اس سے وضاحت لینے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں، وہ تو براہ راست پھر کافر ہو گیا نا۔ جو قادیانیوں کو مسلمان تصور کرے، آپ اس سے وضاحت تصور کریں گے کہ ہمیں اپنے ایمان کی وضاحت کرو؟ نہیں، تو پھر اس کے لیے حکم سخت ہوگا۔ لیکن اگر ہمیں اس کے بارے میں معلومات نہیں ہے، فقط سنی سنائی بات ہم تک پہنچ رہی ہے، تو یاد رکھیے پھر مجھے اور آپ کو یہ حق نہیں کہ براہ راست ہم اسے کوئی حکم دے دیں۔ تو آج بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے یہاں لوگ اپنی زبان کا، اپنے کہنے کے لحاظ نہیں رکھتے اور اپنی زبان سے فائر مارے جا رہے ہوتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا کہ واللہ، اللہ کی قسم، حضور کوئی بات ارشاد فرما دیں تو بالکل اتھینٹک ہے، لیکن حضور ارشاد فرمایا واللہ، مجھے اللہ کی قسم، مجھے تم پہ یہ خوف نہیں ہے کہ تم میرے بعد مشرک ہو جاؤ گے۔ کس کے لیے حضور ارشاد فرمانے؟ اپنی امت کے لیے۔ کہا کہ گزشتہ امتیں شرک میں مبتلا ہو گئی تھی، میری امت مشرک نہیں ہوگی، لیکن اتنا خوف مجھے ضرور ہے کہ تم دنیا کی محبت کے اندر گرفتار ہو جاؤ گے۔ تو دنیا کی محبت میں گرفتار ہونا یہ ایک الگ معاملہ ہے، اور حضور جب قسم کھا کر ارشاد فرمائے کہ مجھے اپنی امت پہ یہ خوف نہیں کہ کوئی مشرک ہو جائے گا، تو پھر مجھے اور آپ کو یہ حق نہیں کہ ہم کسی کو کفر ثابت کریں کسی پہ، یا اس کو مشرک ہونے کے فتوے لگاتے رہیں اس پر۔ آخری بات آج کی گفتگو سمیٹتے ہوئے یاد رکھیے گا، بہت ساری باتیں جو ہمارے یہاں غلط فہمی کے اعتبار سے مشہور ہیں، غلط فہمیاں، کوشش ہوتی ہے ان غلط فہمیوں کو بھی دور کیا جائے۔ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے بھائی میلاد منانے والے مشرک ہیں، میلاد منانے والے مشرک ہیں۔ میلاد کا معنی کیا ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا دن منانا۔ کیا معنی ہے بولیے؟ پیدائش کا دن منانا۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرمایا، اور میلاد میں کیا ہوتا ہے؟ تلاوت ہے، نعت ہے، حضور کے فضائل و مناقب بیان کیا جائے، صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ پڑھا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں نا۔ مجھے بتائیے قرآن پڑھنا شرک ہے؟ بولیے۔ احادیث بیان کرنا شرک ہے؟ حضور کے فضائل بیان کرنا شرک ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا شرک ہے؟ کیا شرک ہے اس کے اندر؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ کہتے ہیں وہ اصل میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں نا سلام کے لیے، تو یہ نماز کی ہیئت ہوتی ہے، تو لہٰذا اس وجہ سے شرک کا شائبہ ہو جاتا ہے۔ ہم نے کہا چلیے شرک سے نیچے اتر کے شرک کے شائبے تک ہو گئے، یعنی مشرک سے نکل کے، شرک سے نکل کے شائبہ ہو سکتا ہے ہو جائے، تو یوں چلیے آئیے مجھے بتائیے اگر ہاتھ باندھنا شرک ہے تو دو دانوں بیٹھنا کیا ہوگا؟ ہاتھ چھوڑ کے کھڑا ہونا کیا ہوگا؟ یہ تو نماز کی کیفیت ہے۔ آپ رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں تو ہاتھ کھلے ہوئے ہوتے ہیں، نہیں کھلے ہوئے ہوتے؟ تو یاد رکھیے تعظیم ایک الگ چیز ہے، عبادت الگ چیز ہے، فرق ہے دونوں چیزوں میں۔ اگر کوئی کسی کے سامنے، ماں باپ کے سامنے، کسی شیخ کے سامنے، بڑے کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا ہے تو مجھے بتائیں آپ اسے کیا کہیں گے؟ یہ عبادت کر رہا ہے؟ تعظیم کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے بولیے؟ تعظیم کر رہا ہے۔ ہر تعظیم عبادت نہیں ہوتی، ہر تعظیم بولیے عبادت نہیں ہوتی۔ تعظیم کا ایک معاملہ الگ ہے، عبادت کا ایک معاملہ الگ ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے بندہ نماز کی نیت باندھ کے کھڑا ہوتا ہے اور اس کا مقصد نماز ادا کرنا ہے تو پھر یہ کیا ہوگا بولیے؟ تعظیم بھی ہے اور عبادت بھی ہے۔ لیکن اگر کسی اپنے استاد کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا ہے آپ کیا کہیں گے اسے؟ تعظیم کہیں گے نا۔ قومی ترانے کے لیے لوگ کھڑے ہوتے ہیں نا سارے، کس کے لیے کھڑے ہوتے ہیں؟ تعظیم کے لیے، کہ ہم اپنے قومی ترانے کی، اپنے پرچم کی تعظیم کر رہے ہیں، اس کی عزت کر رہے ہیں۔ تو یہ عزت کرنا، تعظیم کرنا، یہ کیا مشرک ہو جائے گا بندہ اس میں؟ تو یہ فرق جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا یہ تعظیم ہے تو ہاتھ چھوڑ کے کھڑے ہونا یہ بھی تعظیم ہے بھائی۔ تو تعظیم اور عبادت کے اندر فرق ہے، جب اس فرق کو آپ جان لیں گے سارے معاملے ختم ہو جائیں گے۔ مجھے بتائیے کوئی شخص اگر اپنے استاد کے پاس جاتا ہے اور ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا ہے، اور خاص طور پہ مدارس کے اندر تو یہ ہوتا ہے، ہم اپنے اساتذہ کے سامنے آج بھی جاتے ہیں تو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں،
یہ انداز نہیں ہوتا کھڑے ہو کے سینہ چوڑا کر کے اور مطلب یوں انداز سے، ہمیشہ ادب سے احترام سے کھڑا ہوا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے قرآن پڑھایا، انہوں نے حدیث پڑھائی، انہوں نے اللہ کا دین ہمیں سکھایا۔ اور جو ادب آپ کو مدارس میں ملے گا وہ آپ کو اسکول کالج یونیورسٹیوں میں نہیں ملے گا۔ کالجز اور یونیورسٹیوں کے اندر تو استاد کے گریبان پہ ڈائریکٹ ہاتھ ڈال دیا جاتا ہے، لیکن مدارس کا ادب یہ ہے کہ سفید داڑھی والا بھی ہو اور اپنے استاد کے سامنے جائے گا تو جا کر فوراً ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جائے گا، یہ اللہ کے دین کا ادب ہے۔ اور اگر مدارس کا کوئی ہے تو وہ اپنے ماں باپ کی تعظیم کرتا ہوا آپ کو نظر آئے گا، ماں باپ کے سامنے ہاتھ باندھ کے نظر آئے گا۔ اب میں ایک بات بیان کر کے اور پھر آپ سے اجازت لوں، والدین کے ہاتھ کو چومنے کے ثواب کے حوالے سے احادیث میں موجود ہے، ماں کے قدموں کو بوسہ دینے کے حوالے سے موجود ہے۔ یہ کیا ہے بولیے؟ ادب تعظیم عبادت ہے، کیا ہے بولیے؟ تعظیم ہے۔ تو آپ کیا کریں گے؟ امی جان میں جھکوں گا تو یہ تعظیم ہو جائے گی، لہذا آپ اوپر کی سیڑھی پر بیٹھ جائیے تاکہ میں آؤں اور آپ کے پاؤں کو بوسہ دے لوں، کیونکہ میں جھکوں گا تو تعظیم ہو جائے گی اور عبادت ہو جائے گی۔ ایسا تو نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے کہ اگر آپ نے ان کے پاؤں کو بوسہ دینا ہے، والدہ کے قدم کو چومنا ہے یا والد صاحب کے ہاتھ کو بوسہ دینا ہے تو ظاہر ہے آپ کو جھکنا پڑے گا۔ آپ جھکیں گے تو آپ کو پھر اپنی رائے پر غور کرنا پڑے گا کہ یہ جھکنا تعظیم کے لیے ہے یا عبادت کے لیے؟ تعظیم کے لیے ہے نا، بس یہ فرق سمجھ جائیے آپ۔ تعظیم اور عبادت کا یہ فرق اگر آپ نے سمجھ لیا، سارے معاملات آپ کے انشاءاللہ مکمل ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ان کلمات کو قبول فرمائے۔ گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی اللہ کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوں۔ آئندہ جمعے کو انشاءاللہ حقوق العباد کے حوالے سے گفتگو کا آغاز ہوگا۔ یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 36 ہے، آپ چاہیں تو ضرور اس کا مطالعہ فرمائیے تاکہ ہمیں اندازہ ہوں پر کیا کیا اور کس کس کے حقوق بیان فرمائے گئے ہیں۔ آئندہ جمعے انشاءاللہ یہیں سے آغاز کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔